ایک سجدہ سجدہ توجہ ہوتا ہے، متوجہن الی جہۃ الکعبۃ الشریف، کہ کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں نا، اس کو سجدہ توجہ کہتے ہیں، اور سجدہ عبادت اللہ کو کیا جاتا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا وہ سجدہ ادب تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ تو اس سے پہلے فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے؟ بولیے نا، حضرت آدم سے پہلے فرشتے کس کو سجدہ کرتے تھے؟ اللہ کو۔ تو وہی کام جو رب کے لیے کرتے تھے، اللہ فرشتوں کو کہہ رہا اب وہی میرے نبی کے لیے کرو، اسجدوا لآدم۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ یہ اس دور کے گستاخ وہاں تھے نہیں، ورنہ رب کو بھی مشورہ دیتے کہ ایک سجدہ ہی تو رہ گیا تھا تیرے پلے میں، وہ بھی نبی کو کروا رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور میں امام الانبیاء کے غلاموں بہت سی کتابیں کھنگال چکا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، کہیں سے مجھے کوئی ثابت کر دے قرآن میں ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام، اور قرآن کہتا ہے، نص ہے قرآن کی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کہ نبی کے ادب کے لیے جو سجدہ کیا فرشتوں نے، کہا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، کلہم بھی اجمعون بھی۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے جتنے فرشتے تھے سب نے نبی کو سجدہ کیا، کلہم اجمعون۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی مجھے دکھا دے کہ کبھی اکٹھا ان نوریوں سے اتنا بڑا سجدہ رب نے اپنی ذات کو بھی کروایا۔ اتنا بڑا سجدہ کہ اتنے فرشتے ایک ہی وقت میں اللہ کے سجدے میں گرے ہو، نہیں ثابت، جو نبی کو کروا دیا۔ اب اس پر دلیل دے رہا ہوں، آپ علماء سے سنتے ہیں، امام الانبیاء جب معراج پہ گئے تو پہلے آسمان پہ فرشتے قیام میں تھے، آگے گئے تو پھر رکوع میں تھے، آگے گئے تو پھر سجدے میں تھے، آگے پہنچے آسمانوں پہ تو اتحیات میں تھے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ فرشتے جب سے بنے ہیں نا اور جب تک ہیں، اللہ نے یہ قیام ہی ان کی بندگی لکھ دی ہے، اور رکوع والے جب سے بنے ہیں وہ رکوع میں ہیں، اور جب تک ہیں رکوع میں رہیں گے، یہی ان کی عبادت۔ جو سجدے میں ہیں جب تک ہیں سجدے میں، جب سے ہیں سجدے میں۔ اتحیات والے جب سے بنے اتحیات میں، جب تک ہیں اتحیات میں۔ وہ اللہ کی اپنی بندگی کی بات تھی، کسی فرشتے کو قیام میں لگا دیا، کسی کو رکوع میں، کسی کو سجدے میں، کسی کو اتحیات میں۔ جب اپنے نبی کے ادب کی باری آئی فرمایا سارے نبی کے سجدے میں گر جاؤ۔ اتنا بڑا سجدہ تو اس نے اپنی ذات کو بھی نہیں کروایا جتنا نبی کے ادب کا کروا دیا۔ تو ہوا کیا کہ جس کے پلے میں زیادہ سجدے تھے نا، 6 کروڑ برس کے سجدے، وہی اکڑ گیا، اور 18,000 سال کے طواف تھے وہی اکڑ گیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا کہنے لگا؟ اب بڑ بولا ہے، پہلے صرف بولتا تھا نا، اب بڑ بولنے لگا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ بات ہی میں سے شروع کی، میں سے۔ حضرت غوث علی پانی پتی فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت آپ نے نکتہ بیان کی، آپ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ فرماتے ہیں خیر تو خیر ہی تھی، مگر بدبخت نے خیر کے ساتھ انا لگا کے اسے بھی شر بنا دیا۔ صرف تپی سمجھتے ہیں یا کوئی بات علمی بھی سمجھ لیتے ہیں؟ کہا خیر تو خیر ہی تھی، انا خیر، خیر تو خیر ہی تھی، مگر بدبخت نے جب خیر کے ساتھ انا لگائی
خیر کے ساتھ میں لگ گئی تو خیر بھی شر ہو گئی. کہتے میں اس سے بہتر ہوں. تو بڑ بولنے پر مارا گیا. اور دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. سننا غور سے. جو لوگ اکڑ کے سمجھتے ہیں اونچے ہو جائیں گے وہ غور سے سنیں. اکڑا ہے نا تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, میں آگ سے بنا ہوں, آدم مٹی سے بنے ہیں. یہاں تک تو اس کی بات ٹھیک تھی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ واقعی یہ آگ سے بنا تھا, آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے. یہاں تک تو ٹھیک تھی, لیکن آگے بدبخت نتیجہ نکالنے میں غلطی کر گیا. یہ جو گستاخ ہے نا نبیوں کے اور ولیوں کے, یہ نتیجے اسی طرح نکالتے ہیں اور اسی لیے رگڑے جاتے ہیں. پتہ ہے نتیجہ کیا نکالا؟ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ یہ آگ سے آدم علیہ السلام مٹی سے. نتیجہ یہ نکالا کہ آگ جب جلائے نا تو مائل بلندی ہوتی ہے. آگ جلائیں آپ گھر میں بھی, اس کا رخ ہوتا ہے بلندی کی طرف. اور آدم بنے مٹی سے, اور مٹی آپ مٹھی میں بھی پکڑ کے چھوڑیں تو جاتی ہے نیچے پستی کی طرف. تو نتیجہ اس نے یہ نکالا کہ آدم بنے ہیں مٹی سے جو جاتی ہے نیچے کی طرف, میں بنا ہوں آگ سے جو جاتی ہے اوپر کی طرف. اس لیے میں اونچا ہوں, وہ نیچے ہے. میں ان سے بہتر ہوں, میں سجدہ کیسے کروں؟ یہ سنو, اللہ رب العزت نے بدلے میں کوئی دلیل نہیں دی. اللہ رب العزت نے فرمایا بدبخت 6 کروڑ برس تک تو نے مجھے سجدے کیے, 18,000 سال تک بیت المعمور کا طواف کیا, تجھے میری بارگاہ کے قانون ہی سمجھ نہیں آئے. اسی کی دلیل سے اسے برباد کر دی. فرمایا نادان, تو سمجھتا ہے جو شے اونچی ہو جاتی ہے, جو نیچے ہو وہ نیچی ہو جاتی. کہا نادان, میری بارگاہ کا قانون یہ ہے جو سر اٹھائے سر قلم کر دیتا ہوں, جو سر جھکائے سر بلند کر دیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ رب کی عزت کی قسم امام الانبیاء کے غلاموں, جو اکڑے ہیں وہ تخت پر بھی ہیں تو امت لعنت بھیج رہی ہے, اور جو جھکا ہے وہ تختے پر بھی تھا تو سلامی دی جا رہی ہے. جنہوں نے غازی کا جنازہ پڑھا انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا, اور میں بھی جنازے میں شریک ہوا, اور میں اس دن مجھے اور بھی حکمتیں تھیں, میں بیان کرتا رہتا, لیکن اس دن ایک اور حکمت سمجھ آئی کہ میں نے کہا میرے مولا آج راز پتا چلا کہ تو نے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں رکھا. غازی کے جنازے پر آج مجھے پتا چلا ایک اور راز کہ تو نے غازی کے جنازے پہ سجدہ کیوں نہیں رکھا. تجھے خبر تھی کہ جنازے سلمان جیسے غداروں کے نہیں, غازی جیسے وفاداروں سکے گا. اللہ کے سامنے اکڑا ہے, بڑ بولا ہے نا. اللہ رب العزت نے پھر 6 کروڑ برس کے سجدے نہیں دیکھے, 18,000 سال کے طواف نہیں دیکھے. یہ دیکھا نبی کا ادب ہے کہ نہیں ہے. اپنے سجدے نہیں دیکھے. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اس نے اتنی کتابیں لکھی ہے تو وہ بھی مردود ہو سکتا ہے. اتنے ہزار طالب علموں کو پڑھانے والا شیخ الحدیث اور شیخ القرآن اور حکیم الامت کہتے ہیں وہ بھی مردود ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے شیطان کا ذکر اسی لیے کیا قرآن میں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب نبی کے ادب کے بغیر فرشتوں کا پڑھانے والا مردود ہو سکتا ہے تو 4 لونڈوں کا پڑھانے والا کیوں نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ کیا بات.
اسی لیے ذکر کیا کہ جب نبی کے ادب کے بغیر، اور کہنے لگا لم اکن اسجد لبشر، وہ بشر ہے، میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا. نظر بشریت پر تھی، بشریت پر تھی. حضرت علی بن وفا بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑا نقطہ بیان کیا، بہت بڑا نقطہ. فرماتے ہیں بدبخت اس کی نظر رہی نبی کی بشریت پر. کہتے لو ابصر الشیطان طلعت نورہ فی جبہت آدم کان اول من سجد. فرماتے اگر اس بدبخت کی نظر آدم کی بشریت سے نکل کر بڑھ کر آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ پہ پڑ جاتی تو سب سے پہلے سجدے میں گر جاتا. مگر صرف بشریت دیکھتا رہا، اس لیے ادب سے معروم رہا. ادھر ایک وہ ہے جو اکڑ گیا، اور ادھر دوسرا وہ تھا کہ جب اللہ نے کہا نا فرشتو آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب سے پہلے وہ سجدے میں گر گیا. کون؟ جبرائیل علیہ السلام. تو اللہ نے جبرائیل امین سے پوچھا جبریل تو نے سب سے پہلے سجدہ کیا نبی کے ادب میں، باقی بعد میں جو کیا، اس کا سبب کیا تھا؟ وہ تو بدبخت اکڑ گیا، تو سب سے پہلے کیوں سجدے میں گرا؟ جبریل نے عرض کی آقا مجھے یہ بتا اس کی پیشانی میں کیا رکھا تھا؟ تو میرے رب نے فرمایا آج کے بعد تو صرف جبریل نہیں، تو جبرائیل امین ہے کہ تو یار کا راز پا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اولیاء لکھتے ہیں، حضرت علی بن وفا فرماتے اس بدبخت کی نظر تھی بشریت پر، اس لیے ادب سے معروم رہا، اور جبریل کی تھی نورانیت پر، اس لیے ادب نصیب ہو گیا. تو تب سے لے کر اب تک یہی مزاج چل رہا ہے لوگوں کہ جن کی نظر نبی کی بشریت پر ہے وہ ادب سے معروم رہتے ہیں، جن کی نورانیت پر ہے وہی سراپا ادب بنے رہتے ہیں. یہ تب سے اب تک یہ مزاج چل رہا ہے. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. اب جو لوگ ڈرتے ہیں نا بڑ بولنے سے اور تکبر سے اور سرکشی سے، ان کا حال یہ ہوتا. یہ جلال پور پیر والا میں حضرت حافظ فتح محمد لیتے ہیں، ایک اللہ کے ولی، ایک بزرگ. انہوں نے جب قرآن میں پڑھا نا کہ وہ 6 کروڑ کے سجدوں والا، 6 کروڑ برس کے سجدوں والا اور 18,000 سال کے طواف والا، وہ میں پہ مارا گیا تھا. اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. تو حافظ صاحب اتنا ڈر گئے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ زندگی بھر لفظ میں منہ سے نہیں استعمال بولیں گے، لفظ میں نہیں بولیں گے. تو ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی زندگی میں لفظ میں زبان پر نہیں لائے، اتنا خوف تھا اور اتنا ڈر تھا. فرمانے لگے 6 کروڑ کے برس کے سجدوں والا جب میں پہ مارا گیا تو میرے تو چند سالوں کے سجدے، کہیں میں بھی نہ مارا جائے، اس لیے لفظ میں نہیں بولے. یہ بات دور دور تک مشہور تھی. ایک بد مذہب اس نے نا ساتھیوں سے پروگرام بنایا، کہتے ہیں کیا ڈھونگ بنا رکھا ہے اس فقیر نے کہ دنیا کہتی ہے جی لفظ میں نہیں بولتے. کہنے لگا آؤ میرے ساتھ، یہ لفظ میں ان کے منہ سے نکلواؤں گا. پلاننگ کر کے نا پروگرام بنا کر پہنچا جلال پور پیر والا میں. حافظ صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، نماز کا وقت تھا، جماعت ہونے والی تھی. مسجد میں داخل ہوئے نا یہ بد مذہب لوگ، تو وہ جو پروگرام بنا کے آیا تھا کہ لفظ میں بلواؤں گا ان کے منہ سے، جلدی میں تھا. کہنے لگا حافظ صاحب میرا ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے. کہنے لگا جی شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ قرآن کی آیت پڑھیں گے نا، بھئی اس نے کہا تھا انا خیر منہ، تو انا کا ترجمہ میں کے سوا بنتا ہی کوئی نہیں، تو انا کا ترجمہ تو کریں گے نا. تو پھر جب ترجمہ کریں گے کہ اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، تو لفظ میں ان کے منہ سے نکل جائے گا اور یہ ڈرامہ ختم ہو جائے گا کہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں بولتے. سوال کیا حافظ صاحب شیطان کس بات پہ مارا گیا تھا؟
اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، جواسیس القلوب۔ مولانا روم فرماتے ہیں جن سے خدا نہیں چھپتا اور کیا شے چھپے گی۔ ہنس پڑے حافظ صاحب، فرمایا بیٹا نماز پڑھا لے پھر جواب دیتے۔ یہ غور سے سننا، فرمایا جماعت کرا لے، نماز پڑھا لے پھر جواب دیتے۔ حافظ صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، دعا مانگنے کے بعد پیچھے مڑے اور حافظ صاحب نے فوراً سوال کر دیا۔ فرمایا پوچھا آپ نے؟ فرمایا سوال کس نے کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے کیا تھا۔ فرمایا بدبخت اسی پہ مارا گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا بے حیا کا اسی پہ رگڑا نکلا تھا۔ اسی لیے حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں کرنے والے اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ۔ یہ کچھ نوجوان ہیں اس دور کے جو علماء کی سنگت میں آتے ہیں، جو امیر اہل سنت کی تقریریں سنتے ہیں، جو مدرسوں میں اہل علم کے پاس بیٹھتے ہیں، امام الانبیاء کے غلاموں، وہ پھر اپنا کردار بدل لیتے، سوچ بدل لیتے۔ وہ کہتے ہیں شادی پہ ہم درس قرآن رکھیں گے۔ وہ گھر والوں کو بتاتے ہیں برادری کو، ان کے ماموں جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں۔ کئیوں کے ماموں کہتے ہیں میں ڈول بجاؤں گا، میں پٹاخے چھوڑوں گا۔ چچے بولتے کہتے ہیں میں کنجریاں نچواؤں گا، میں ڈیک پہ گانے چلاؤں گا۔ تو یہ میں برباد کرتی ہے ظالمو، اس میں کو ختم کرو۔ اس میں والے نہیں رہتے۔ بلے شاہ کہتے ہیں اس میں نو مار کے مونج کر، اور مونج کرنے سے بھی نہ کافی باریک ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ تھا پھر کھڑی نہ ہو جائے میں، اس لیے آگے پھر تاکید مزید لگائی۔ فرمایا اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے اور جمیں چامے پہ لٹ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستان علی علی پور سیدہ شریف، حضور مفکر اسلام، شیران اسلام پاکستان، علامہ عمر فیض قادری صاحب۔ سمجھ رہے؟ اس میں کو ختم کرو، وہ میں جو رسول کی شریعت سے ٹکرا رہی ہے۔ میک اپ کر کے ننگے سر بازار میں پھرنے والی ہو، اپنی میں ختم کر دو۔ لوگوں پہ ظلم ڈھانے والوں، اپنی میں ختم کر دو۔ امت محمدیہ کا خون نچوڑنے والوں، اپنی میں مار دو۔ اس میں نو مار کے مونج کر اور نکیاں کر کے کٹ، پھر بڑے خزانے رب دے او جمیں چاہے پہ لٹ۔ کہ یہاں جو جھک جاتا ہے وہی بلندیاں پاتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے یہ آندیاں چلتی ہیں نا، جھکڑ آتے ہیں، جھکڑ اور آندیاں، تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور راستے اور روڈ بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں رات کو جھکڑ آیا تھا اور درخت اکھڑ کے روڈ پہ آ گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایمان سے بتائیں کہ یہ جھکڑ جو ہے یہ صرف درختوں پر گزرتے ہیں، اور یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جو آپ کی بکریاں کھاتی ہیں اور بیل کھاتے ہیں اور گائے کھاتی ہے، بھینس کھاتی ہے، جانور کھاتے ہیں گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے، کبھی یہ بھی اکھڑے ہوئے دیکھیں ہیں؟ کیا ان پر جھکڑ نہیں چلتے ہیں؟ کیا آندیاں ان پر نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں نا۔ تو درختوں سے کیا جوڑ بنتا تھا ان کا، ان چھوٹوں کا کیا جوڑ بنا؟ وہ کتنے اونچے تھے، یہ کتنے نیچے تھے، وہ کتنے طاقتور، یہ کتنے کمزور، وہ کتنے بڑے، یہ کتنے چھوٹے، مگر وہ اکھڑ گئے اور یہ تنکے بچ گئے گھاس کے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں غور کر نادان، تجھے سمجھ آئے گی۔ وہ اکھڑے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکڑے تھے۔ انہوں نے سرکشی دکھائی تھی، ہواؤں سے ٹکر لی تھی، ان میں تمرد تھا، انحراف تھا، سرکشی تھی، تو اتنے بڑے تھے۔ وہ اکڑے ہیں، وہ اکڑے ہیں،
یہ جکڑ اور آندھی ان تنکوں پر بھی آئی ہے، گھاس کے تنکوں پر، مگر انہوں نے چھوٹا سا کام کر لیا. کیا؟ جکڑ ادھر سے اٹھا تو ادھر جھک گئے، آندھی ادھر سے اٹھی تو ادھر جھک گئے. وہ اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے. اگر اکھڑے پھرتے ہو تو جھکنا سیکھو، بچ جاؤ گے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ ومن تکبر فقد وضعہ اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا جو اکڑتا ہے رب اسے ذلیل کر دیتا ہے، جو جتنا جھکتا ہے میرا رب اسے اتنا بلند کر دیتا ہے. کیونکہ جھکنے سے عظمت نصیب ہوتی ہے. حضرت عبد الواحد، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عبد الواحد بن زید ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. 3 رات تک مناجات میں اللہ سے دعا کرتے رہے. تہجد کے بعد عرض کرتے رہے مولا مجھے وہ ساتھی دکھا جو جنت میں میرے لیے چنا ہے، جو جنت میں میری رفیق زندگی بنے گی، رفیق جنت بنے گی. میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کون ہے؟ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. تو اللہ رب العزت نے اشارہ دیا کہ یمن کے علاقے میں نا ایک میمونہ حبشن ہے، وہ تیری جنت میں رفیقہ ہوگی. حبشن، یہ ہمارے پنجاب میں مسلی کہتے ہیں انہیں، عربی، وہ کالی رنگت والے اور جنہیں پست ذات تصور کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اتنے بڑے ولی عبد الواحد بن زید فرمایا وہ حبشن میں نے تیری رفیقہ بنا دیے جنت. بہت حیران ہوئے. میں گورا وہ کالی، میرا اونچا خاندان، اس کا پست دنیاوی اعتبار سے. ملنے کے لیے گئے. جب اس علاقے میں پہنچے گاؤں والوں سے پوچھا یہاں کوئی حضرت میمونہ رہتی ہیں اللہ کی ولیہ؟ وہ گاؤں والے ہنس پڑے. انہوں نے کہا ایک پاگل سی عورت ہے میمونہ گاؤں میں، اکثر جنگل میں وقت گزارتی ہے، بکریاں چراتی ہے، جانور وہاں چراتی ہے، تو کبھی گاؤں میں آئے تو بچے پتھر مارتے ہیں پھر بھاگ جاتی ہے. پاگل سی عورت ہے. حضرت میمونہ کوئی نہیں یہاں پہ، ہمارے گاؤں میں ایک ہی وہ میمونہ ہے. بہت حیران ہوئے، جنگل کی طرف چل پڑے کیونکہ اشارہ تھا خاطر. جب جنگل میں پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میمونہ بننے پہ مسلح بچھا کے نفل پڑھ رہی ہے اور جنگل کے بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. حیران ہو گئے یہ منظر دیکھ کے، آج تک نہیں دیکھا تھا. بیٹھ گئے کہ سلام پھیرے گی تو بات ہوگی. جب اس نے سلام پھیرا نا میمونہ نے، کالے رنگ کی پھٹے ہوئے لباس میں، آپ نے کہا السلام علیکم. میمونہ نے کہا یا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا عبد الواحد ابن زید. پہلی زندگی کی ملاقات تھی. میمونہ نے کہا عبد الواحد بن زید تجھے بھی میرا سلام ہو. حیران ہو کے کہنے لگے میمونہ یہ زندگی کی پہلی ملاقات، پہلے کبھی نہیں ملے ہم، تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ میمونہ ہنس پڑی، کہا عبد الواحد جس نے بھیجا ہے اسی نے بتایا. اور حیران ہو کے اس کا منہ دیکھنے لگے. میمونہ ہنس پڑی، کہا عبد الواحد بن زید اپنا نام سن کے حیران ہو گئے؟ اجازت تو آدم تک ساری پوچھتے نہ گن دوں. حیران ہو گئے میمونہ، اب مجھے سمجھ آ گئی رب نے تجھے کیوں چنا ہے، مگر اتنا تو بتا کہ میں یہ کیا منظر دیکھ رہا ہوں کہ بکریاں بیڑیوں سے ڈرتی ہیں اور بیڑیے بکریوں کو چیر پھاڑ دیتے، اور یہاں بکریاں امن میں اور بیڑیے ان کی رکھوالی کر رہے ہیں. میمونہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت میمونہ نے کہا عبد الواحد تو اتنی بات بھی نہیں جانتا. سن، اللہ کی عزت کی قسم بات یہ ہے کہ جب سے ان بکریوں کی مالکہ نے اپنے رب سے صلح کر لیے، جنگل کے بیڑیوں نے میری بکریوں سے صلح کر لیے. من کان للہ کان اللہ لہ ومن کان اللہ لہ فلہ الکل. میمونہ نے کہا تجھے نہیں معلوم، آقا نے فرمایا تھا جو رب کا ہو جائے رب پھر اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا خدا ہو جائے پھر پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، جھکنے والوں کو عزتیں اور عظمتیں نصیب ہوتی ہیں. آپ کے شکرگڑھ میں بڑے بڑے امیر وڈیرے نواب جاگیردار چودھری ملک مار راجے مہاراجے مر گئے ہوں گے، بڑے بڑے بریگیڈیئر جنرل مرے ہوں گے، مگر کوئی قبر کا نشان بھی نہیں جانتا. اور ایک درویش ہے
کہ دنیا خاک قبر کو بھی بوسے دے رہی ہے. مفکر اسلام آج ان کی خاک قبر کو بھی عقیدت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. کیوں؟ بتایا جا رہا ہے جو مصطفیٰ کے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، کیونکہ جو جھکتے ہیں انہی کو عظمتیں نصیب ہوتی ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں. تو اس لیے جھکنا سیکھو. ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، گھروں کے مصلے ویران ہو گئے، بندگی کے مرکز ویران ہو گئے، اور مادیت نے ہمیں ڈس لیا، اور بے حیائی اور بے غیرتی کا ماحول ہم پہ مسلط ہو گیا. ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا دن رات بے حیائی پھیلا رہا اور بڑھا رہا ہے، اور طاغوت اور باطل اس کی سرپرستی پہ ہے. اس لیے اپنے دین اور ایمان کی فکر کرو اور اپنی اولاد کو شریعت کے راستے پہ چلاؤ. اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور حضرت قبلہ پیر عطا الحق صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ جو حضرت کی نشانی ہے ہمارے پاس، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، اور اس گھرانے کے علمی، فکری اور روحانی فیضان سے ہمیں ہمیشہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرات گرامی، جیسے کہ خصوصی خطاب سے قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مختصر سے وقت کے لیے صوبائی امیر شیران اسلام پاکستان عزت مآب جناب